میں بچپن سے ہی اغوا ہو کر ایک اڈے پر پہنچا دی گئی تھی۔ مجھے ہر رات مردوں کی ہوس کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ میں یہ ذلت امیز زندگی جی رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے وہ عورت کہنے لگی، آج خوب تیاری کر لو، آج اس اڈے کے مالک آ رہے ہیں، تمہیں ان کو خوش کرنا ہے۔ جب رات کو مالک کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری دنیا ہی لٹ گئی ہو، کیونکہ مالک نے تو میں پتھر کا مجسمہ بنی اس عیاش مرد کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رئیس مرد ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گہرے اورنج رنگ کا لباس میرا نازک شفاف وجود آرائیاں بکھیر رہا تھا۔ میں باری زیورات پہنے تیار اس مرد کے سامنے اشاروں کے منتظر تھی۔ ویسے تو مجھے بہت سمجھایا گیا تھا کہ ہمیشہ مرد کے سامنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر رکھوں اور اپنی اداؤں سے انہیں اپنا دیوانہ کروں، مگر میں چاہ کر بھی کبھی اپنے چہرے پر رونق نہیں لا پائی تھی۔ مسکراہٹوں لبوں پر لانا تو دور کی بات، میں اپنی آنکھوں کی نمی بھی چھپانے میں ناکام رہتی تھی۔ مجھے ادائیں دکھانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میرا حسن اور نزاکت ہی ان مردوں کو پاگل کر دیتا تھا۔ وہ رئیس مرد اچانک مجھے دیکھتا فرمائش کرنے لگا، بولو، مجھے رقص کر کے دکھاؤ، میں تمہارے خوبصورت وجود کی لچک اور تھرک پن دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس رئیس بڈھے کی بات پر شدید تاؤ آیا تھا۔ دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں، مگر میں ضبط کر کے رہ گئی۔ اسے غصہ دلا کر میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیسہ میری مجبوری نہیں تھا، میری بے بسی اور لاچاری مجھے اس موڑ تک لائی تھی۔ میں اس رئیس مرد کی فرمائش پر گانا لگا کر رقص کرنا شروع ہوئی، مگر 5 منٹ ہی گزرے کہ میرے تھرکتے وجود کو دیکھ کر وہ بڈھا اپنی طلب پر قابو نہ رکھ پایا اور ایک دم اٹھ کر اس نے میرا بازو دبوچ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میرے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے لگا میرا بازو دھڑک کر الگ ہو جائے گا۔ میں نازک اندام سی لڑکی تھی اور وہ ہٹا کٹا مرد تھا جس کے پاگل پن کی وجہ سے اس میں کچھ زیادہ ہی جنگلی پن آ چکا تھا۔ میں نے اپنے لب بھینچ کر اس کو بھی آواز پیدا کرنے سے خود کو بامشکل روکا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنا انجام سوچ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میوزک ویسے ہی چل رہا تھا اور وہ بڈھا پاگلوں کی طرح میرے حسن میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے لمبے نرم بالوں میں ہانس پھنساتا تھا۔ وہ مجھے اپنی خواہش اور ہوس میں اذیت دینے لگا۔ ایک ہی لمحے میں اس نے منظر بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں بے جان گڑیا کی طرح اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے کسی جنگلی جانور کی طرح نوچ رہا تھا۔ میں اپنی اذیت اور بے بسی کو دل میں دبا کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، میرا دل رو رہا تھا، مگر میں مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ نہ ہی میں نے لبوں سے کوئی ایسے الفاظ نکالے جو اس بڈھے کو روکتے، کیونکہ اس سے میرا ہی نقصان ہوتا۔ میں جانتی تھی میرا یہی نصیب تھا۔ میں بس ایک اچھے وقت کا انتظار میں تھی۔ پوری رات وہ بڈھا مجھ پر اپنی وحشت لوٹاتا رہا اور میں کسی روبوٹ کی طرح بے تاثر اس کے سامنے پڑی رہ گئی۔ کہنے لگا، پچھلے 5 ماہ سے تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ پہلی بار جب تمہارا رقص دیکھا تو تب ہی دل میں خواہش جاگی تھی کہ تمہیں کسی طرح اپنے قابو میں کر لوں۔ میں تو اسی روز تمہیں خرید لینا چاہتا تھا، مگر نگینہ میں بہت نخرہ ہے۔ اپنی ہیرے جیسی لڑکیاں چھپا چھپا کر رکھتی ہے اور فالتو لڑکیاں سامنے پیش کر دیتی ہے۔ وہ طنزیہ اعزاز میں سر جھٹک کر بولا۔ میری منت سماجت پر بھی اس کی گردن تنی رہی اور وہ مرد مجھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے ساتھ ساتھ مجھے بتا رہا تھا اور تمخص سے ہنس رہا تھا۔ اس کے اندر سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی فاتح جنگ میں فتح یاب ہوا ہو۔ ویسے میرا حصول بھی کسی فاتح سے کم نہیں تھا۔ میری قیمت لاکھوں میں لگتی تھی اور قسمت والا ہی چنا جاتا تھا جو مجھے پوری ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود میری ہر رات مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہوئے ہی گزر جاتی تھی۔ کوئی ایک رات ایسی نصیب نہیں ہوتی تھی جب مجھے سکون کی نیند حاصل ہوتی ہو۔ حیران ہوتی کہ اتنے مرد آخر کہاں سے آتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا پاکستان کا ہر مرد لڑکیوں کے اڈے پر ہی راتیں گزارتا تھا۔ روزانہ لاکھوں کے حساب سے لگائے جانے والی بولی، نہ جانے وہ کون سا مرد تھے جو زیادہ سے زیادہ پیسے لگا کر مجھے حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہوتے تھے اور جیت جاتے تھے۔ میں باہر کی دنیا سے واقف نہیں تھی۔ اکثر سوچتی تھی کہ کیا ان مردوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہوں گی، یا پھر ان کی بیویاں انہیں خوش نہیں کرتی۔ مرد ہمیشہ بے وفا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اپنے گھروں میں بیویوں کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہتا؟ میرے پاس آنے والے تقریباً ہر مرد شادی شدہ یا بڑی عمر کے ہی ہوتے تھے۔ میں ان کا کھلونا بن کر تھک چکی تھی۔
कभी कभी शिद्दत से दुआ करती थी कि नगीना मेरी कीमत इतनी बढ़ा दे कि कोई मर्द भी मुझे हासिल करने के काबिल ना रहे और मुझे कोई एक रात सुकून की मैसर हो जाए। भला वो रात नगीना और बाकी लोगों के लिए नुकसानदेह रात ही क्यों हो। मगर अब मैं बुरी तरह थक चुकी थी और आराम चाहती थी, मगर मुझे कोई रात ऐसी हासिल नहीं होती, क्योंकि नगीना जितना भी पैसा बढ़ाती थी मेरी खातर कोई ना कोई वो पैसा देने में कामयाब हो ही जाता था। आज भी नगीना ने धड़ल्ले से बैठे बैठे 50 लाख की रकम बोल दी। मेरी तलब और चाहत में बैठे 5-6 मर्द नगीना के मुंह से एक रात के लिए 50 लाख की रकम सुनकर मचल उठे थे। नगीना भाई, तुम कुछ ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ने लगी हो। ये लड़की तो इन छुई भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी कीमत दिन ब दिन घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझा है या फिर तुम्हें कारोबार करने का तरीका भूल गया है? एक मर्द ने तमस्सर से नगीना से कहा तो वो भी तंजिया लहजे में मुस्कुराई और गर्दन अकड़कर आबरू उचकाते हुए बोली, मैं तो कारोबार बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि लड़की कंवारी नहीं और इसकी खूबसूरती के हिसाब से ये रकम बहुत ज़्यादा है तो फिर तुम यहाँ से उठकर चले जाओ, क्योंकि यहाँ आने वाला हर मर्द जानता है कि बेला कितनी कीमती लड़की है। इसका हुस्न और मासूमियत किसी कंवारी कम उम्र लड़की से कहीं बढ़कर है। इसके शफाफ बच्चों जैसी जिल्द जिसे छूते ही मर्द होशो हवास खो बैठता है। और बेला की एक सबसे ख़ास बात यह है कि इससे हर मर्द को ऐसा सुकून मिलता है जिसके किसी कंवारी से भी हासिल नहीं होता। यूं ही तो नहीं मेरे अड्डे पर तुम मर्द हर रात बेला की तलब के लिए पागल होते और जब इसकी कीमत अदा नहीं कर पाते तो दिमाग में बेला रख कर बाकी लड़कियों के साथ रातें गुजारते हो, इनकी हालत ख़राब कर देते हो। अपनी तड़प का ही अंदाज़ा लगा लो, फिर मुझे ईमानदारी का जवाब दो, क्या बेला की ये कीमत मुनासिब नहीं है? अगर तुम्हें नाइंसाफ़ी लगती है तो फिर तुम पैसे लगाते क्यों हो? नगीना बाई इत्मीनान से बोल रही थी। वो मर्द चुपचाप होकर रह गए थे और फिर मेरी बदकिस्मती से इस बुढ़े ने मेरी एक साथ एक रात गुजारने के लिए इतनी भारी रकम अदा कर दी थी। हालांकि नगीना के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर मुझे लगा था कि मेरी आज की रात सुकून से गुजर जाएगी, मगर अब वो बुढ़ा मुझसे अपना शौक़ और तस्कीन में पूरी करता मेरे सारे ख्वाब तोड़ चुका था। मैं अजियत से आंसू बहाती रही और वो बुढ़ा मुझे पागलों की तरह इस्तेमाल करता रहा और बार बार यही बात कर रहा था कि मैं उसे बहुत मुश्किलों से मिली हूँ, बहुत पैसा लगा चुका था। वो इसलिए पूरी रात वो मुझसे अपनी हसरतें पूरी करना चाहता था और इसकी उस कोशिश में मेरी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि मुझे लगा मेरा किसी भी वक्त सांस बंद हो जाएगा। मगर उस बुढ़े को मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आया था। अगली सुबह वो वापस गया तो सारा दिन मैं अपने कमरे में सोती रही। मेरे लिए खाना पीना मुश्किल हो गया था। नतीजा रोज़ाना की तरह नगीना के सर पर जाकर मैं गुस्सा करती रही और चीखती रही। मैंने उसे कहा, अपने लालच में तुम मुझे मार डालोगी तो मेरे बाद पैसे कहाँ से कमाओगी? मुझे अब सुकून चाहिए, मैं थक गई हूँ। किसी रोज़ मैं अपनी जान ले लूँगी तो तुम्हारा फिर अड्डा वीरान हो जाएगा। मेरे अल्फाज पर नगीना भी परेशान होगी। कहने लगी, तुम्हारे सुकून की वजह से ही मैं हर हार इतना पैसा बढ़ा देती हूँ, मगर कम बखत तुम्हारा हुस्न ही ऐसा है कि देखने वाले अपने होश में नहीं रहते और जब कीमत लगाती हूँ कोई ना कोई अमीर बुढ़ा पैसा बराबर कर ही लेता है। कहने लगी, देखो मुझे तो अपना कारोबार चलाना है। अगर मैं हर रोज़ गाहक से माजरत करती रही और पैसे मिलने के बावजूद इन्हें इनकार करती रही तो इसमें हमारा ही नुकसान है और फिर तुम्हारे पास भी तो पैसा जमा हो रहा है, तुम्हें बाकी ज़िंदगी के लिए पैसा चाहिए। मैं गुस्से से चीख उठी, बाढ़ में गया ऐसा पैसा जिसके जमा करते करते मेरी जान चली जाए, फिर मैं ना तुम्हारे काम की और ना मेरे कुछ बाकी काम का रहेगा। नगीना बाई मेरे गुस्सा करने पर यकदम संजीदा हो गई। कहने लगी, अपना मकसद मत भूलो, तुम्हें याद है ना, तुम्हें अपने घर वालों से मिलना है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो आज के बाद इनकार मत करना। तुम्हारे पास एक ही उम्मीद बच गई है। इस अल्फाज में अचानक खामोश हो गई। बस एक यही कमज़ोरी थी जिसकी वजह से हर बार मुझे सर झुकाना पड़ता था। नगीना मुझे प्यार से समझाने लगी, मगर मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था। मैं थकन ज़्यादा सी अपने कमरे में जाकर बैठ गई और दुआएं करने लगी, जल्द मेरी इस अजाब से जान छूट जाए। नगीना से मैं पहले ही बात तय कर चुकी थी। मेरी अजियत भरी ज़िंदगी बस एक आस पर गुजर रही थी कि एक रोज़ मुझे इन लोगों से मेरे घर वालों की खबर मिल जाए कि नगीना मुझसे वादा किया था
کہ وہ مجھے میرے گھر والے ڈھونڈ کر ان سے ضرور ملائے گی اور اس کے بعد میں اس کا اڈا چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو وہ نہیں رکے گی۔ تب تک کے لیے وہ مجھ سے خوب پیسہ کمانا چاہتی تھی اور میں جب بھی اپنے گھر جانے کا سوچتی تھی میرے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی تھی، میری ساری تھکن دور ہونے لگتی تھی اور میں اسی جوش میں پھر سے نگینہ کا ہر حکم ماننے لگتی تھی کہ شاید چند دنوں میں میری جان خلاصی ہو جائے گی۔ مگر 1 سال سے مجھے مسلسل مایوسی کا سامنا ہو رہا تھا۔ بہت کم عمری میں مجھے اس اڈے پر لایا گیا تھا۔ زندگی کے 10-12 سال تو میں نے بالکل نہ سمجھی اور بے خبری میں گزار دیے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی میرا اصل کیا تھا، میں کب اور کہاں پیدا ہوئی تھی۔ نگینہ بائی کے اڈے پر میں پلی بڑی تھی اور بچپن سے ہی مجھے یہی سکھایا گیا، یہی سمجھایا گیا تھا کہ مجھے مردوں کو خوش کر کے پیسہ کمانا ہے۔ میرا حسن اور نزاکت مجھے بلندیوں پر لے جائے گا، میری کمائی سے وہ بسیدہ سی حویلی نما اڈا بہتر حالت میں آ سکتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی اڈے کی تمام عورتوں کی توجہ حاصل کی تھی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ برسوں بعد اڈے پر آنے والی میں پہلی لڑکی تھی جس کا حسن ان سب میں امید پیدا کر گیا تھا کہ میں ان کا کاروبار بلندیوں پر لے جا سکتی ہوں، ورنہ تھکی ہوئی صورتیں، بیزار ہوتے چہرے اور ڈلتی عمر والی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر اب مرد بھی بیزار ہونے لگے تھے اور اڈے ویران ہونے لگا تھا۔ اگر چند ایک لڑکیاں اڈے پر موجود تھیں تو ان میں بھی بس اتنی ہی کشش تھی کہ مردوں کا دل بہلا سکتی تھی۔ جوں جوں جوان ہونے لگی، نگینہ بائی کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ مجھے پردے میں رکھتی تھی اور تفاقن سے بولتی تھی کہ جس روز تمہیں پردے سے نکل کر مردوں کے سامنے لے جاؤں گی تم ان کے حواس چھین لو گی۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو ایک مرد کو گھٹنوں کے بل جھک جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ نگینہ کی باتیں مجھے حیران کرتی تھی۔ اپنے حسن کا کچھ اندازہ تو مجھے بھی تھا، مگر پھر بھی میں یہ ان سب کے الفاظ سن کر بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں بھی ایک عام انسان تھی، خوبصورتی اور کشش اپنی جگہ، مگر مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی مرد میرے لیے اتنا دیوانہ ہوگا کہ گھر بار چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا تو میری جلد کو شفافیت اور ملامت نگینہ بائی کو جاگتی آنکھوں سے خوب دکھنے لگی۔ میرے رقص کی کلاسیں ہونے لگی۔ کچھ وجود میں لچک اور نزاکت بہت تھی۔ کچھ ماہر رقاصوں سے سیکھ کر میرا رقص کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہو چکا تھا کہ میری بلخطی کمر اور لہراتے بازو مردوں کا دل دھڑکاتا دیتے۔ میرا پہلا رقص ہوا تو میرے حسن کا چرچا عام ہو گیا۔ ویران اڈے پر دڑا دڑ مرد آنے لگے، محفلیں سجنے لگی اور رئیس مرد پیسے لٹانے لگے۔ پہلے ہی روز مرد پاگل ہونے لگے۔ رقص کے درمیان میری بولی لگنے لگی۔ میرا بالکل پہلا تجربہ تھا، حالانکہ نگینہ بائی نے میری تربیت میں یہ بات شامل رکھی تھی کہ مجھے مردوں کے سامنے جانا ہے اور ان کا دل بہلانا ہے، مگر پھر بھی میں گھبرا گئی تھی۔ ایک ساتھ ڈھیر سارے مرد کو چبھتی ہوئی آر پار نظریں، ان کی بے تابی مجھے ہراساں کرنے لگی تھی۔ کچھ روز تو میں جیسے تیسے رقص کرتی رہی، مگر جب مردوں کی بے تابی بڑھنے لگی تو وہ رقص کے دوران چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ کچھ پیسے والے مردوں کے قریب آنے پر نگینہ بائی انہیں دور نہیں جھٹکتی تھی، الٹا مجھے برداشت کرنے کا بولتی تھی، مگر ان مردوں کی بے باکی سے چھونا اور بے ہودہ تبصرے کرنا مجھے پریشان کرنے لگا۔ ایک روز میں اتنی گھبرائی کہ بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ نگینہ بائی نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ محفل میں بگدڑ مچ گئی۔ چند روز کے لیے میرا رقص کینسل ہو گیا کیونکہ کچھ دن مجھے سنبھلنے میں لگ گئے تھے۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، شاید میرے خون میں ہی یہ سب نہیں تھا۔ بچپن سے ایسے ماحول میں تربیت حاصل کرنے کے باوجود میں یہ کاروبار قبول نہیں کر پائی تھی، یہاں تک کہ نگینہ بائی کی سختی اور دمکانا بھی بیکار تھا۔ میں رو رو کر پاگل ہونے لگتی تھی۔ رقص کرتی کرتی تو مردوں کے جملے اور ان کی نظروں کو محسوس کر کے خوف سے سقط ہو جاتی تھی، حرکت کرنا بھول جاتی، کبھی سہم کر دیوار سے جا لگتی۔ نگینہ بائی نے زبردستی وہ کام جاری رکھا تو میں بیمار پڑنے لگی۔ اڈے پر سب پریشان ہو گئے، میں ان کے سب کا امیدوں کا واحد مرکز بن چکی تھی۔ میری حالت انہیں پریشان کر گئی۔ میرا رقص صرف چند ہی لاکھ جمع کرتا تھا، جبکہ وہ لوگ ایک دن میں لاکھوں روپے کمانا چاہتے تھے۔ میں نگینہ کی ضد پر اس کے پیر پکڑ کر رونے لگتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی کاروبار کروا لے، چاہے تو میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسہ کما دوں گی، مگر میں اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ نگینہ نے دیکھا کہ میں
کسی طور پر اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تو اس نے ایک روز مجھے بلا کر مجھے پہلی بار میری حقیقت بتائی۔ اس کے انکشاف نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا۔ نگینہ بائی نے بتایا کہ میں اڈے پر اغوا کر کے کم عمری میں لائی گئی تھی۔ کہنے لگی، تم بہت اچھے گھرانے کی لڑکی ہو، تمہارا باپ ایک شریف کاروباری مرد ہے۔ میں یہ سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ عزت دار کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی جو اس اڈے پر اتنے بیہودہ کام کے لیے پالی گئی تھی۔ میں باشعور اور سمجھدار ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میرا دل اذیت سے بھر گیا تھا کہ میں نے بغیر کسی جرم کے سزا کاٹی ہے۔ جس جگہ سے میرا واسطہ ہی نہیں تھا اس جگہ کی روایت کو چلا رہی تھی۔ اپنی حقیقت جاننے سے پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میں اس اڈے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے وہ کاروبار کرنا میری مجبوری ہے۔ مگر سچ جان کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو نگینہ بائی نے بتایا کہ دشمنی اور نفرت میں میرے باپ کے دور پر رکشے داروں نے مجھے اغوا کر کے اڈے پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا مقصد صرف میرے باپ کو اذیت پہنچانا تھا، مگر ایسا کرنے میں وہ مجھے تباہ کر چکا تھا۔ اس روز میرے دل میں اس شخص سے شدید نفرت ہو چکی تھی جس نے میرے باپ کو نفرت میں اتنی گہری ہوئی حرکت کی تھی۔ میں نے بہت دنوں تک غم سے روتی رہی۔ میرا کھانا پینا بند ہو گیا اور نگینہ بائی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، اگر تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہو تو میری مدد کرو، ہمارا کاروبار چلاؤ تو شاید تمہارا کام بھی ہو جائے۔ اڈے کے مالک نے میرا باہر نکلنا سختی سے بند کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں انجان لوگوں سے مل نہیں سکتی تھی، نہ کبھی اپنوں تک پہنچ سکتی تھی۔ نگینہ بائی نے مجھے مشورہ دیا۔ کہنے لگی، عزت تمہارے گھر والوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے، بس کچھ عرصہ خود کو عیاش مردوں کے حوالے کر دینا۔ وہ امیر مرد بہت اثر اور سوراخ والے تھے، ان لوگ کے ذریعے تم اپنے گھرانے تک پہنچ سکتی ہو۔ نگینہ بائی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جس روز میں اپنے گھر والوں تک پہنچ گئی اس روز وہ مجھے اڈے سے آزاد کر دے گی۔ میں بھی اس امید پر اپنی زندگی کا سب سے ناپسندیدہ کام کرنے پر مجبور ہو گئی تھی اور اپنا آپ رئیس مردوں کو بیچنے لگی تھی۔ مگر پورا 1 سال میں نے خود کو بیچ کر عزت نفس کچل ڈالی تھی، مگر میں اپنے گھرانے تک پہنچ نہیں سکی تھی۔ نگینہ بائی روزانہ نئی امید دلاتی اور ہمت کرنے کا بولتی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے حواس باغی سے بتایا کہ اڈے کا مالک مجھے ملنے آ رہا ہے۔ کہنے لگی، تمہاری شہرت نے اڈے کے مالک کو متوجہ کر لیا ہے، اب وہ تم سے ملنے آ رہا ہے۔ اگر تم اس مرد کا دل جیت لو تو تم اس اڈے سے ساری عمر کے لیے رہائی پا سکتی ہو۔ میں ایک بار پھر سے پر امید ہو گئی، مگر اڈے کا مالک مجھے ملنے پہنچا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ جوان اور بہت پرکشش شخصیت کا مرد تھا۔ اس کا روب اور بہترین پہناوا اسے سب میں نمایاں کر رہا تھا۔ اب تک مجھے جتنے مردوں نے کھلونے کی طرح استعمال کیا تھا وہ مرد ان سے سب الگ تھے۔ نگینہ بائی نے مجھے بتایا کہ وہ میں بہت پڑھا لکھا اور امیر مرد ہے، مگر مجھے افسوس ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک عزت دار شخصیت بن کر رہنے والا وہ مرد اسے اڈے کا مالک تھا اور عورتوں سے کاروبار کروا کر پیسہ کماتا تھا۔ اس مرد نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے حسن کی جو کہانیاں سنی تھی سب سچ نکلی۔ مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس نے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی طلب تھی، اس کا انداز باقی مردوں سے بہت جدا تھا اور مجھے یوں چھو رہا تھا جیسے میں کانچ کی قیمتی گڑیا ہوں۔ پہلی بار کسی مرد کے قریب ہوتے ہوئے مجھے گھبراہٹ نہیں بلکہ میں شرم سے سرخ ہوتے جا رہی تھی۔ وہ مرد میرے اس روپ کا دیوانہ ہونے لگا۔ بولا، مجھے حیرت ہے، تم 1 سال سے ہر رات مرد کے کھیل بنی اور مگر آج تمہاری نزاکت اور معصومیت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ اور اس مرد کا جملہ مجھے اذیت میں دھکیل دیا۔ میں سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ کہنے لگی، اگر تم نے مجھے سکون پہنچایا تو میں کہتی کبھی کسی مرد کو مرد کے حوالے نہیں کروں گی، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے چونک کر اس مرد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مگر میں بے چین ہو گئی۔ میں نے ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے بتایا کہ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ اپنے سکون کے بدلے میری آزادی کی شرط رکھی تو میں نے سب کرنے کی تیار ہوں۔ وہ بھی مان گیا اور اس سے اتنی جلدی مان جانے پر میں خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنی مرضی سے اس مرد کے قریب ہوئی۔ میری ادا اور شرمانے نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ پوری رات وہ مجھے استعمال کرتا رہا اور میں بغیر احتجاج کیے اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ دل کھول کر مجھ سے سکون حاصل کرنے کے بعد صبح اس مرد نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں غم میں ساغت رہ گئی۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، تمہارے چہرے کا اطمینان بتایا ہے کہ میں نے تمہیں سکون دیا ہے۔ اب تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ کر
ان کے پاس جا سکوں۔ جب میں نے صبح اٹھتے ہی اس مرد سے مطالبہ کیا تو وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا تم جانتی ہو تمہیں اس اڈے پر لانے والا شخص کون تھا؟ جس نے تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں اس جہنم میں کون لایا؟ میں ٹھٹک گئی، کہنے لگی، وہ مرد ہی میں تمہارے باپ کا کزن ہوں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ تمہارے اغوا کے بعد تمہارا باپ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے دنیا سے چل بسا اور ماں اسی غم میں پڑے 3 ماہ بعد مر گئی تھی۔ تمہارے گھر والے اب باقی نہیں رہے، تمہارا گھر اور تمہارا باپ کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، تمہارے پاس واپسی کا اب کوئی راہ نہیں۔ بچی، اس ظلم مرد نے مجھ پر ایسی حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ میں پورے قد سے گر گئی تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں، مگر میں کسی قابل نہیں رہی۔ میرے باپ کے کزن نے مجھے اڈے سے نکال دیا، اس نے اپنے گھر میں رکھ لیا، میرا علاج کرواتا ہے، خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں اندر سے مر چکی ہوں، بستر پر کسی بوڑھی بیمار عورت کی طرح پڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہ جانے کب میری موت ہوگی اور میں اس اذیت ناک زندگی سے چھٹکارا حاصل کروں گی۔